رخ سے ذرا نقاب اٹھا بارویں حسین منتظر ہے کر وہ برا بارویں حسین رکھ دی ہے تیری ذات میں رب جلیل نے رکھ دی ہے تیری ذات میں رب جلیل نے پیارا امام کی بقا بارویں حسین منتظر ہے کر وہ بلا بارویں حسین ممکن بنا دیا کہ تو ناممکنات کو ممکن بنا دیا کہ تو ناممکنات کو پانی پہ جا نماز بچھا بارویں حسین پانی پہ جا نماز بچھا بارویں حسین تیرا ظہور ہو تو پڑھے کہ وہ نماز تیرا ظہور ہو تو پڑھے کہ وہ نماز عیسیٰ بھی منتظر عیسیٰ بھی منتظر ہے تیرا بارویں حسین گھر گھر سجا ہوا ہے جو عباس کا گھر گھر سجا ہوا ہے جو عباس کا عالم کعبے پہ اس علم کو لگا بارویں حسین کعبے پہ اس علم کو لگا بارویں حسین لے آ کے جلدی چادر زینب کا انتخاب لے آ کے جلدی چادر زینب
کہتی ہے یہ حدیث قصہ بارہویں حسین، کہتی ہے یہ حدیث قصہ بارہویں حسین، منتظر ہے کرب و بلا بارہویں حسین۔ صلوات۔ اہل سنت کے ایک شاعر ہیں چراغ بجنوری، وہ گزر چکے ہیں، ان کا یہ کلام لکھایا ہوا ہے جو میں ارشاد کر رہا ہوں۔ مکان سے کون، مکان سے کون، مکان تک حسین کا رنگ ہے، مکان سے کون، مکان تک حسین کا رنگ ہے، خدا ہی جان کہاں تک حسین کا رنگ ہے، مکان سے کون نظر نہ پہنچی جہاں تک حسین کا رنگ ہے، نظر نہ پہنچی جہاں تک حسین کا رنگ ہے، بیان ہے بیان تک حسین کا رنگ ہے، بیان ہے بیان تک حسین کا رنگ ہے، لڑے کچھ طرح میدان جنگ میں شب، لڑے کچھ طرح میدان جنگ میں شب، کہ ابھی تیغ سنہا تک حسین کا رنگ ہے، کہ ابھی تیغ سنہا تک حسین کا رنگ ہے، خدا نے اتنا بڑا مرتبہ دیا ان کو، خدا نے اتنا بڑا
اذان تک حسین کا رنگ ہے نماز روزہ اذان تک حسین کا رنگ ہے مقتر تھے کروں میں یاروں کی تعریف کس طرح چرا کروں میں یاروں کی تعریف کس طرح چرا دل و دماغ زبان تک حسین کا رنگ ہے مکان سے کون مکان تک حسین کا رنگ ہے مکان سے کون صلوات اس قوم کے رونے کو اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے زہرا بھر دربار میں زہرا بھر دربار میں حق مانگ رہے ہیں رک رک کے وہ خاک رک رک کے وہ خاک اڑاتی ہے جو بل میں رک رک کے وہ خاک اڑاتی ہے جو بل میں شاید علی اصغر کو بہن ڈھونڈ رہی ہے شاید علی اصغر کو بہن ڈھونڈ رہی ہے زہرا بھر دربار میں حق مانگ رہے ہیں برچھی علی اکبر تیرے سینے میں گڑی ہے برچھی علی اکبر تیرے سینے میں گڑی ہے پر چوٹ تو زینب کے کلیجے پہ پڑی ہے پر چوٹ تو زینب
کلیجے پہ پڑے ہیں تا دیر تڑپتے رہے تعظیم کو لاشیں تا دیر تڑپتے رہے تعظیم کو لاشیں یہ کون ضعیفاں ہیں جو مقتل میں کھڑے ہیں یہ کون ضعیفاں ہیں جو مقتل میں کھڑے ہیں سجاد تو خاموش ہے بازار میں لیکن سجاد تو خاموش ہے بازار میں لیکن زنجیر کی ایک ایک کڑی بول رہے ہے زنجیر کی ایک ایک کڑی بول رہے ہے تاریخ ذرا سانس کو روکے ہوئے رکھنا تاریخ ذرا سانس کو روکے ہوئے رکھنا عمران کی غیرت سوئے دربار چلے ہے زہرا بھر دربار میں حق مانگ رہے ہیں اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑے ہے صلوات اور یاد آئے نا یاد آئے نا تمہیں فاطمہ صغریٰ بابا یاد آئے نا تمہیں فاطمہ صغریٰ بابا کربلا جا کے ہمیں بھولنا جانا بابا یاد آئے ہائے کس کس کا گلا کس کی شکایت لکھوں ہائے کس کس کا گلا کس کی شکایت لکھوں ایک نامہ تو کسی نے بھی نہ
लिखा बाबा एक नामा तो किसी ने भी ना लिखा बाबा करबला जाके हमें भूलना जाना बाबा कह गए थे मेरे भाई तुम्हें ले जाऊंगा कह गए थे मेरे भाई तुम्हें ले जाऊंगा क्या हुआ आए ना लेने मेरे भैया बाबा क्या हुआ आए ना मैं समझती हूँ कि भाई ने रचा ली शादी मैं समझती हूँ कि भाई ने रचा ली शादी इसलिए आए ना लेने मेरे भैया बाबा सो रहे हो मेरे असगर जो मेरे झूले में सो रहे हो असगर जो मेरे झूले में है ये हसरत मेरी झूले को झुलाना बाबा करबला जाके हमें भूलना जाना बाबा याद आई ना अब तो असगर मेरा घुटनियों चलता होगा अब तो असगर मेरा घुटनियों चलता होगा मेरे भैया को मेरा नाम बताना बाबा करबला जाके हमें भूलना जाना बाबा याद आए ना तुम्हें फातिमा सुगरा बाबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक सूरह फातिहा की सूरह है मरहूम वजह खान साहब ने शामिल
بسم اللہ جب کوئی دعا اور نہ دوا کام کرے گی، جب کوئی دعا اور نہ دوا کام کرے گی، عباس کے پرچم کی ہوا کام کرے گی، جب کوئی دعا اور نہ دوا کام کرے گی، عباس کے پرچم سے جو منسوب ہے لکڑی، عباس کے پرچم سے جو منسوب ہے لکڑی، موسیٰ کی عصا سے بھی بڑا کام کرے گی، جب کوئی دعا اور نہ دوا کام کرے گی۔ سبق سارا جی اپنے بزرگوں کی دعا سے تھوڑا بہت بطور اصلاح دیکھیں گے شیخ کہ سنتا ہے کون دہر میں فریاد بار بار، سنتا ہے کون دہر میں فریاد بار بار، تیرے سوائے سید سجاد بار بار، تیرے سوائے سید سجاد بار بار، دنیا کے ظلم و جور مٹانے کے واسطے، دنیا کے ظلم و جور مٹانے کے واسطے، پڑھتے رہو صحیفہ سجاد بار بار، پڑھتے رہو صحیفہ سجاد بار بار۔ سرکار ایک تازگین کہنے کی کوشش کی فکر ہے، بطور اصلاح دکھیں گے۔ دل میں غم حسین بسا کر چلے گئے، دل میں غم حسین بسا کر چلے گئے، راہ نجات کیا ہے بتا کر چلے گئے، راہ نجات کیا ہے بتا کر چلے گئے، جنت ملے گی ان کو یقیناً رسول سے، جنت ملے گی ان کو یقیناً رسول سے، آنسو جو غم شہ میں بہا کر چلے گئے، ہوگی لحد میں ان کے مودت کی روشنی، ہوگی لحد میں ان کے مودت کی روشنی، جو سر در علی پہ جھکا کر چلے گئے، جو سر در علی پہ
جھکا کر چلے گئے، سب چھوڑ کر چلے گئے دنیا کے واسطے، سب چھوڑ کر چلے گئے دنیا کے واسطے، خاک شفا کو دل سے لگا کر چلے گئے، خاک شفا کو دل سے لگا کر چلے گئے، آل نبی کے غم کو منانے کے واسطے، آل نبی کے غم کو آل نبی کے غم کو منانے کے واسطے، جنازہ کے فرش بچھا کر چلے گئے، جنازہ کے فرش بچھا کر چلے گئے۔ شعر بطور خاص دیکھیں گے 5 تاریخ محرم کو مرحوم بہت شاندار مرثیہ پڑھتے تھے، اسی کو نظم کرنے کی کوشش کیا دیکھیں گے۔ یاد آئے گا سبھی کو اب مرثیہ تیرا، مرثیہ تیرا، لہجہ وہ ہم سبھی کو سنا کر چلے گئے، لہجہ وہ ہم سبھی کو سنا کر چلے گئے، رو رو کے روتے رہے جو مجلس آل رسول میں، چلے گئے، وہ آج ہر کسی کو رلا کر چلے گئے، ذکر نبی آل نزاکت سے تم کرو، ذکر نبی آل نزاکت سے تم کرو، وصیت یہ ہم سبھی کو سنا کر چلے گئے، وصیت یہ ہم سبھی کو سنا کر چلے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام مومنین سے التماس ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت سنا کر مرحوم بچن علی خان صاحب کی پیش کی۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون صلوات گرامی، دنیا میں جو بھی چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں وہ مستقل محنت اور صحیح اور کوشش اور جد و جہد کے بعد، ایفرٹس کے بعد وہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ انسان سوچ لے اور وہ چیز حاصل ہو گئی، یا ہم نے کچھ خیال کر لیا اور وہ چیزیں آ گئیں۔ زندگی کے کسی مرحلے میں یہ ہم نے نہیں دیکھا۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایسا پھینکا اور سانپ بن گیا، تو یہ بھی اچانک نہیں ہوا۔ یہ ایفرٹ، یہ جو سامنے آئی کہ ایسا پھینکا اور سانپ بن گیا، یا ہاتھ دھویا اور سونا اور چاندی بن گیا، تو یہ سونا چاندی آپ بتائیے لیب میں اگر آپ آرٹیفیشیل مصنوعی سونا چاندی بنائیں گے تو اتنا آسانی سے نہیں بنتا ہے، وقت لگتا ہے، ریئیکشن کرانا پڑتا ہے آرٹیفیشیل بنانے کے لیے۔ کیا کیا اس کے لیے کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ کیٹلسٹ ڈالے جاتے ہیں، اس کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ کیٹلسٹ ڈالے گا تو دیر کے بعد سے یہ ایکٹیو ہوگا، پھر وہ ہوگا، پھر یہ بنے گا، وہ بنے گا، تو یہ پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ ایک آئس کریم یوں ہی آسانی سے نہیں جم جایا کرتی ہے، اس کو بھی بناتے ہیں، رکھتے ہیں، فریج میں ڈالتے ہیں، گھنٹوں انتظار کرتے ہیں، بچوں کو تاکید کر کے رہتے ہیں، دیکھو بار بار فریج کھول کے نہ دیکھو کب جمی ہو کب نہ جمی۔ اس چکر میں کیا ہوتا ہے 2 کی جگہ 4 گھنٹے میں جمتی۔ بچے تھوڑا بے صبرے ہوتے ہیں، اور بچے نہ ہو تو بچے ہو تو کوئی بات نہیں، یہ بڈھے جو بچے ہو جاتے ہیں یہ افسوس ہوتا ہے۔ دیکھیے بچے اگر بچہ بوڑھا ہو جائے تو یہ خراب لگتا ہے، اور بڈھے جو بچوں کی طرح کرے تو یہ خراب لگتا ہے۔ بوڑھے بوڑھے کی طرح رہے، بچے بچے کی طرح رہے۔ بچہ اگر ایک بچہ جو ہے آئے اور چپ چاپ آ کے بیٹھ جائے اور بچے کھیلتے رہے تو یہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ یہ کیوں ایسا بیٹھا ہے، کوئی دقت تو نہیں ہے، بیمار کو پتا نہیں۔ اور بڈھا آئے اور بچے کی طرح اچھلنے لگے تو کہیں گے یہ ڈسٹرب تو نہیں ہو گیا حالات میں کچھ ایسا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں کے اوپر کہ کوئی چیز آسانی سے نہیں مل جاتی۔ ایک آئس کریم جمانے کے لیے دودھ کو ٹھنڈا کیجیے گرم کر کے، پھر اس کو جو فریج میں رکھیے، اس کو جو ملانا ہے اوپر سے ملائیے، اور بچوں سے روکیے۔ بچے بار بار جا کے دیکھتے ہیں جمی کہ نہیں جمی، ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اس چکر میں کیا ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے میں ہوتی ہے، 4 گھنٹے جب منٹ کھولے گا تو ٹھنڈک کہاں چلی جائے گی۔ یہی تو میں کہتا ہوں کہ فریج کو ہر 1 منٹ آدھے گھنٹے میں کھولیے گا تو ٹھنڈک چلی جائے گی۔ اسی طرح آدھا گھنٹہ نماز پڑھا اور 4 گھنٹہ بازار میں بدتمیزیاں کی تو ایمان چلا جائے گا۔ اس کے لیے راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، کچھ چیزیں مستقل کرنی پڑتی ہیں، مسلسل کرنی پڑتی ہیں۔ کھولیے جتنی ضرورت ہو نکالیے، بند کیجیے۔ اور فریج بھی الارم بجا دیتی ہے، اگر 1 منٹ زیادہ فریج کا در کھلا چھوڑ دیجیے گا تو کیا بولتی ہے، الارم ٹون شروع کرتی ہے فریج۔ کیوں کہ دیکھو تم نے کھولا ہے تو فریج خراب ہو سکتی ہے، ٹھنڈک جا سکتی ہے، تو فریج کو 1 منٹ سے زیادہ ڈور کھولیے تو اعلان بچ جاتا ہے۔ اور یہاں 10 سال بدتمیزیاں کیجیے، ممبر سے بولے تو کلیجہ کیوں بڑھتا ہے۔ صلوات بھیجیں۔ فریج جو ہے 1 منٹ زیادہ آپ ڈور کھول دیجیے، اعلان شروع ہو جائے گا بجنا، ہے کہ نہیں۔ اور یہاں 10 سال بدتمیزیاں کی، مال یتیم لوٹا، مال بیوہ لوٹا، خون کھا گئے، غیروں کو ستا دیا، خطبے میں بولیے تو بولتے کیوں ہیں۔ تو یہ فریج کو کہیے، جب فریج بولے، جیسے مولویوں کو چاہتے ہیں کہ بولے نا، نکال باہر کرو، تو فریج جب یہ رات بجائے تو اسے توڑ دیجیے، اٹھا کے باہر پھینک دیجیے۔ نہیں، فریج پیسے سے خریدا ہے، تم فریج پیسے سے خریدو تو توڑے نہیں، اعلان بجے تو آپ اسے بند کیجئے۔ اور ائمہ معصومین پوری دولت دین پہ لٹا دیا، تم بیچ دو، ہم تماشا دیکھتے رہے۔ 2 پیسے کے تمہیں فریج کا بڑا غم ہے، اور جس دین اسلام کے لیے ہمارے اماموں نے سب کچھ لٹا دیا، اسے تم 2 پیسے پہ 2 منسٹر اور 2 بےایمانوں کے لیے واہ کر کے بیچ دو۔ ظالموں کے ساتھ بیٹھ کے اس کی ظالم کی جو تعریف کرے وہ کبھی شیعہ نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے بے نمازی شیعہ ہو جائے، روزہ چھوڑنے والا شیعہ ہو جائے، لیکن بہت بڑا نمازی ہے اور ظالم کے دسترخوان پہ بیٹھتا ہے تو کبھی شیعہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کہنے کو ہے گی تو آخر میں بتا دے گا کہ ہم
شریعت سے خارج ہو چکے ہیں، ایسی حرکت کر کے جائے گا جو مولا علی کے سیرت کے خلاف ہو. سلامات بھیجے. ہر چیز کے لیے ایفرٹ ہے، ہر چیز کے لیے کوشش ہے. بغیر ایفرٹ اور کوشش کے آج تک کوئی چیز حاصل ہوئی کہ ہم نے ایسے اشارہ کیا اور فرمایا آپ نے اور دیوار پہ نقشہ تیار، ہم نے سوچ لیا کہ آگ روشن ہوئی، برتن چڑھا اور میں آپ نے چاول اور سبزیاں رکھی گئیں اور گیٹ تیار. آج تک آپ تو جب اپنے گھر کی معمولی سبزی و دال بنانے کے لیے شوق کے لحاظ سے سبزی ہے، دال ہے، چکن ہے، روسٹڈ ہے، فرائی ہے، کباب ہے، وہ آپ کی مرضی، آپ کی خواہش، آپ کا انداز ہے کہ نہیں، اس کو بنانے کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے. اور جنت کی لامحدود انفائنائٹ نعمت یوں ہی مل جائے گی. دنیا میں محنت کرو تو آخرت کا سیب کھاؤ گے. یہاں سیب خریدنے کے لیے پہلے کچھ کمائیں گے، پھل خریدنے کے لیے کچھ کمائیں گے، کیلا انگور خریدنے کے لیے کچھ کمائیں گے، کمائیں محنت کر کے کمائیں گے، کما کے خریدیں گے. تو کمایا تو خریدا تو جنت یوں ہی مل جائے گی. کئی سال صاحب کی مجلس سے مرحوم اللہ مغفرت کرے جوار ائمہ میں جگہ دے، لیکن اس سے زیادہ یہ تلقین، یہ مجلسیں کیوں ہوتی ہیں؟ تو جو زندہ ہے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنائے. یہ تلقین اور یہ چیزیں کہ ہم بھی سیکھیں. جو میں نے کچھ دن پہلے ایک جگہ یہ بات کہی تھی کہ کیا تصور پیدا کیا جاتا ہے دماغ میں. پہلے ہی بتا دیا کہ دین یہ ہے، اس کے علاوہ پھر ہماری مرضی، پھر امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر، پھر 2030 میں امریکہ کا ایجوکیشن سسٹم جس کا آیت اللہ خامنہی نے سرے سے رد کر دیا کہ ایجوکیشن سسٹم تمہیں غلام بنانے والا ہے. تعلیم کے نام پہ غلام بنایا جائے گا جیسے دین کے نام پہ غلام بنایا گیا. بنی امیہ نے دین کے نام پہ غلام بنایا. قرآن پڑھا کے اگر قرآن کا مطلب سمجھتے ہوتے تو کبھی حسین کا سر رکھا ہوتا اور ملا بیٹھا ہوتا. یہ ممکن ہے. آپ تصور کریں جو قرآن جو سرے سے ظالموں کے خلاف ہے. یا ایھا الذین لا ترکنوا الذین ظلموا فتمسککم النار. اے ایمان والو تمہارا ذرہ برابر بھی جھکاؤ اگر ظالم کی طرف ہوا تو کیا ہے؟ تمہیں جہنم کھینچنا. ذرہ برابر جھکاؤ. اس میں اللہ نے اینگل نہیں بتایا، 1 ڈگری اینگل، 2 ڈگری، 90 ڈگری، 180 ڈگری، 360 ڈگری. بس اللہ کیا سوچئے سب سے کم ڈگری. اللہ کیا سوچئے جیسے وائرس یہ والا جو ہے سب سے 1 کا ٹریلین حصہ چھوٹا وائرس ہے کہ نہیں. ایک اچھا خاصا 7 فٹ کا 9 فٹ کا آدمی، ایک سوچیے چھوٹا سا وائرس. اللہ چاہے کس سے کس کو پڑھاتے کو ٹھکانا ہے کہ نہیں. وائرس 1 کا ٹریلین حصہ آپ تصور کر سکتے ہیں کتنا ہوگا کہ وہ الیکٹران مائکروسکوپ سے نظر نہیں آتا ہے. الیکٹران مائکروسکوپ جس سے ہم ایٹم دیکھتے ہیں، ایٹم میں الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون دیکھتے ہیں، نیوکلیس کے اندر کیسے گھوم رہا ہے یہ دیکھتے ہیں. وہ ایک مرکز کے چاروں طرف کیسے گھوم رہا ہے. خدا کی لعنت کہ الیکٹران کو اللہ نے بنایا تو مرکز کی طرف گھوم رہا ہے، اور انسان کے لیے مرکز اہل بیت کو قرار دیا تو بے ایمانوں کی طرف گھوم رہا ہے. ایک مرکز جو ہے الیکٹران نیوکلیس کے چار، اور پورا آپ نے پڑھا ہوگا پیریوڈک ٹیبل، پورا پیریوڈک ٹیبل پڑھا ہوگا کس طرح سے وہ اپنے کام کو پورا کرتا ہے. 114 یا 126 ایلیمنٹ، 2 ایلیمنٹ کا اور ایجاد ہوئی کوئی نہیں خبر، ہم کہیں سائنس میں پڑھ رہے ہیں. تو جب الیکٹران نیوکلیس کے چاروں طرف گھومتا ہے، الیکٹران نیوکلیس کیا چلو، اور جب اپنے کام کو انجام اچھے سے دیتا ہے اسے ایک ٹیبل میں آگے بڑھا دے، ایک آربٹ میں آگے بڑھاتے ہیں، اس سے اس کا آربٹ آگے بڑھتا ہے، اس کا ٹیبل میں آگے بڑھتا ہے. اللہ ایک الیکٹران کو رتبہ اس لیے دے کہ تم جب مرکز کے چاروں طرف گھومو گے تب رتبہ ملے گا. یہاں پہلے کاروبار تھا بےایمانی کا، حرام سے کمایا، اور میں آپ قوم کے رہبر بننا چاہتے ہیں، قوم کے
ٹھیکیدار جن کا کلیجہ آج آپ کی آوازوں سے پھٹتا ہے، جو لوگ لوٹ کے قوم بھکت بنے اور جو سوئس بینک میں پیسہ رکھ کے دیش بھکت بنے، دونوں برابر ہوتا ہے، چاہے تم علم نکالنا ہوتا ہے جھنڈا کھڑا کرتے صلوات بھیجیں۔ بغیر علم کے دیکھیں کبھی آدھی، ایک تو آدھی بات، اور کچھ لوگ آدھی کہتے ہی ہیں بات کو آدھی نقلی کرتے ہیں، آگے پیچھے نہیں نقل کرتے، جن کے دل میں کجی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کی لیں گے آگے سے کاٹیں گے پیچھے سے کاٹیں گے، اپنے مقصد کی نقل کریں گے، جن کی اگلی نسل کٹی ہو پچھلی کٹی ہو وہ یہی بات کرتے ہیں، آدھی بات نقل کرتے ہیں۔ فوراً ایک بات لے لیں گے، دیکھیے علم کے خلاف بولے تابوت کو، جو بولے اس پہ خدا کی لعنت شرک سے بدتر، لیکن جو علم کو استعمال کرے قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے، وہ شبر اور شبر مادیہ سے بدتر، وہ ٹھگنے کے لیے استعمال کرے، جو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرے۔ جھنڈا لگانا دیش بھکتی ہے، جھنڈے کو کی عزت دیش بھکتی ہے، لیکن جو جھنڈا جمع کر کے سوئس بینک میں پیسہ گھوٹالا کر جائے، آپ کیا کہیں گے؟ میں تو کچھ نہیں کہوں گا اس کے بعد۔ پورا سنویدھان ہے، پورا دین ہے ہمارے سامنے، بغیر تو علم کے کچھ قابل قبول ہے، بغیر علم اٹھائے ہوئے کچھ قابل قبول ہے؟ علم اٹھاؤ تو پہلے مولا کے چاہنے والوں کو بھی ہاتھوں سے اٹھاؤ۔ اگر مولا کے چاہنے والے جو گر رہے ہیں، جو کمزور ہیں، ان کو ہاتھوں سے اٹھاؤ گے تو سال میں ایک بار بھی علم اٹھاؤ گے 1000 بار سے بہتر ہے۔ اور جس کو اگر قوم کے مومنین کو دونوں ہاتھوں سے دبا کے علم نکال کے مر جاؤ گے، جہنمی تھے جہنمی رہو۔ مومنین کی زندگی میں کانٹا بوئیں اور لاکھ علم پہ پھول چڑھاتے رہے، نہیں، مومنین کے زندگی میں پھول لگائیں، زندگی کو مومنین کے پھول کی طرح حسین بنائیں، مومنین کے کام آئے۔ ارے جس کا مولا اپنے زور بازو سے 4000 غلام کو آزاد کرایا ہو، علی کسی گھر میں بیٹھنے والے آدمی کا نام نہیں تھا، علی محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے، کھیت میں ارے ہم تو نواب صاحب ہیں، یہ کام کیسے؟ یار تم جتنے بڑے نواب ہوگے علی سے بڑے تو نہیں ہوگے، ہم تو نواب صاحب ہیں، پرانے خاندان شجرہ نکالی ہمارا، ایک دم جا کے نواب آزاد شاہ سے ملتا ہے، ایک دم شیر شاہ۔ کب شریعت میں دین میں یہ چیزیں آئی ہیں؟ ایک روایت دکھا دیجیے ہمیں، ایک روایت تقوی کی آیت میں دیکھ لیجیے، سچ، صداقت، ایمانداری، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین فی الضراء والصابرین فی الضراء وحین الباس أولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون۔ اس پوری آیت میں نہ پروفیسر ہے، نہ پی ایچ ڈی ہے، نہ ملا ہے، نہ شاعر ہے، سچا ہو، وعدے کی وفا کرنے والا ہو، کمزوروں کا خیال رکھنے والا ہو، اللہ روز آخرت یوم ولایت اس سے ایمان رکھے، وہ ہے متقی۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ دولت والا متقی؟ کہاں لکھا ہے کہ بادشاہ متقی؟ مولا اگر ملا ہے جھوٹا ہے تو ملعون، منسٹر ہے جھوٹا ہے تو ملعون، مزدور ہے سچا ہے تو متقی۔ ہم قرآن سے، رسول نے قرآن و اہل بیت چھوڑا تھا، یہ نواز صاحب اور زمیندار صاحب چھوڑا تھا، ملا اور شاعر چھوڑا تھا، جو چاہا بنتی۔ عقیدے کا خون نہ ہو، میں تو دین کا خون کر دو، عقیدے کا خون نہ ہو۔ ارے عقیدہ دین کے تحت بناؤ، جو سلمان و بوذر کا عقیدہ تھا، جو مقداد و عنبر کا عقیدہ تھا، جو تربیت کا ہے وہ عقیدہ بنا لیا۔ تو جس کا مولا اور آقا اپنے زور بازو سے کمائے، محنت کرے، یہودیوں کے باغ میں کام کرے اور کام کر کے دولت کمائے، لیکن جمع کر کے ٹال نہ کرے ساتھ کچھ کے لیے، اور اسے خرچ کرے کمزوروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، اپنی زندگی کو بلا وجہ جہاں 4 کی چیزیں وہاں 40 کی لیوش ٹائپ بسر نہ کرے، بہت جسے کہتے ہیں سمپل زندگی، لوگ دیکھ کے کہے کہ غلام ایسا ہے تو آقا کیسا ہو۔ علی نے کمایا، روایت کہتی حر عاملی بطالب شیعہ میں وفا فرماتے ہیں کہ مولا علی نے اپنے زور بازو سے
4000 غلام کو آزاد کرائے. ایک غلام اگر 10,000 درہم کا بھی ہوگا تو 4000. سوچئے, یعنی علی نے دولت سے غلام آزاد کرایا, غلام بنایا نہیں. جو غلام بنائے وہ بنی امیہ والا, جو غلام آزاد کرائے وہ علی والا. یعنی غلام پیسہ جمع کر کے غنی بننا اور ہے, لٹا کے جناب امیر بننا اور ہوتا ہے. صلوات بھیجیں. تو جانیں یہ بہت واضح طور پہ موجود. جب مولا علی نے پوری زندگی دونوں ہاتھوں سے غلاموں کو اٹھایا, کمزوروں کو اٹھایا, مستضعفین کو اٹھایا, اپنی دولت, اپنی محنت, اپنا آرام, اپنا سکون, اپنے رات کی نیند, ہر لمحہ. ایک دن آپ بتا دیں کہ 4 سال میں جو ظاہر میں 4 سال قریب 4 مہینہ حکومت ہے, ایک دن کا سورج بتا دے کہ علی کو اس نے میدان میں نہ دیکھا, اور ایک رات میں ایک تارہ بتا دے کہ علی کو ہم نے بستر میں دیکھ لیا. ہر وقت علی میدان عمل میں, کبھی نماز میں, کبھی لوگوں کی خدمت میں, کبھی ظالم سے جنگ کرتے ہوئے, ظالم سے مقابلہ کرتے ہوئے, ظالم سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ طریقہ اور طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے. یہاں اگر ظالم اپنا کوئی بڑے عہدے پہ پہنچ جائے تو ہم لوگ بیٹھ کے بیٹھے کیسے پہنچا جائے, ذرا سا چاپلوسی کی جائے کہ تھوڑا کام بنے. علی ظالم کو اکھاڑنے کا سوچتے ہیں, یہ ظالم کے جا کے جھکنے کا سوچتے ہیں. تو مولا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کمزوروں کو اٹھائے. پہلے ایسے کمزوروں کو اٹھائے, پھر علم اٹھائے, مومنین کی زندگی میں پھول لگائے, پھر دیکھیں ان چیزوں کی اہمیت. لیکن اگر ہم نے یہ نہیں کیا اور صرف ان ظاہر چیزوں کے اوپر, تو کہیں نہ کہیں ہمارے اندر یہ کھیل ہو رہا ہے کہ پورے ایک ذہن تیار کیا ہے. وہ ذہن کیا ہے کہ 12 امام 14 معصومین کا نام یاد کر لو. کیوں کر لو؟ ساتھ میں ایک کلاس لگا ہوا ہے, قبر میں پوچھا جائے گا. یہ بچہ پہلے ہی بولا اسلام قبر کا نام ہے, میدان کا نام نہیں ہے. پہلے ہی اس کے دماغ میں ڈال دیا. چاہے وہ جو مدرسے کی کتاب ہوں, مدرسے میں بحث نہیں کرنی چاہیے. جو مدرسہ 90% آج کل جو خاندانوں کا اڈا ہو کے رہ گیا ہے. اور میں خیر بہت صاف ستھری. کیا ہوا؟ پڑھ لو. دیکھیں مثال جواب ہے, ہمیں بھی تیار رہنا. پڑھ لو کہ قبر میں یاد کر پوچھا جائے گا. یہ کس طرح امام کی سیرت سے کھیل ہو رہا ہے. یہ نہیں کہا بیٹا پڑھ لو, امام کا نام یاد کرو, ابھی تو چھوٹے ہو, اللہ کرے 100 سال 200 سال 400 سال کورونا کو مار مار کے مرو, اس کے بعد جو ویریئنٹ ہے اسے مار کے مرو, سارے وائرس کو مار کے مرو, ہے کہ نہیں؟ 200 سال. لیکن قبر میں نہیں, تمہیں عمل میں علی کی سیرت بیان کرنی ہے. تمہیں عمل میں علی کی سیرت کو, جیسے کل میں ایک روایت پڑھا تھا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ. ایک طرف ہم لوگ ہیں بھائی, اس سے سیدھی سی بات بھائی مجلس پڑھ رہے ہیں, حضور نقطہ مضبوط والا پڑھیے گا, حضور ایسا کھینچ کر کے جائیے گا. سب سنتے ہی رہتے ہیں, آپ کی ایسی بات نہیں کہ آپ ہم سے ہم آپ سے ہیں, سب ایک دوسرے کے ساتھ. آپ کو ہم جانتے, آپ ہمیں جانتے, قوم مولوی جانتی, مولوی قوم کو جانتا, اور قوم بھی اتنی حد تک مولوی کو برداشت کرتی ہے جب تک ہوا ہوائی کی بات کرے. جہاں پریکٹیکل بات کرے گا مولوی لا پھر رسول کو نہ چھوڑا تو ہم آپ کے اوقات کیا ہے. رسول اللہ جب تک کہ مدینے کے یہودیوں کو بولے, وہ یہودی ایسے چلتے پھرتے یہودی نہیں تھے, اسرائیلی قسم کے یہودی نہیں, وہ یہودی وہ تھے کہ جو رسول اللہ کے آنے کا اور میں اپنا انتظار کرتے تھے, جیسے ہم امام کے آنے کا انتظار کرتے ہیں, رسول اللہ کے آنے کا انتظار. ہر بار جب یہودی ان کو پیٹتا تھا, جب کافر مدینے کو ان کو پیٹتا تھا, مظلوم پڑ جاتا تھا کافر, یہودی چھوڑے مار کھاتے تھے. مولا آئیں گے تم چھوڑیں گے نہیں. توریت میں ذکر آیا ہے ایک نبی آنے والا ہے, پیغمبر کی طرف اشارہ ہے. توریت میں, انجیل میں, سبھی میں, ساری کتابوں میں, قرآن میں کیا ہے, میں آپ کو میں تم ان کے ساتھ رہ کے تم سے جنگ کروں گا. لیکن رسول آگے مدینے میں ہجرت کر کے کافر ہو گئے مسلمان, اور یہودی ہو گئے سخت دشمن. بھائی جو انتظار کر رہا ہے وہی ڈنڈا لے کے کھڑا ہوگا. مولوی صاحب آئیں گے تو چائے پہ آئیں گے, ڈنڈا لے کے کھڑا ہے, کیوں کھڑے ہو گئے؟
अभी देखा तो मौलवी साहब आएंगे तो चाय पिलाएंगे। एक वाक़या मेरे साथ भी हुआ, अभी मैं बताऊँ, मुझे बात आ गई तो मज़ा में इसलिए कि मैं एक स्टेशन पर उतर रहा था, पहले ये मुझे जो बातें रब ने इमाम ने कहा, एक स्टेशन में उतर रहा था और मजमा तमाशा देख रहा था, समझ रहे होंगे पहला इख्तलाफ था। उस स्टेशन पर मैं उतर रहा हूँ, 4 बजे ट्रेन पहुँचती है यहाँ से, और जो भाई हमारा रिसीव करने आया था वो 3:30 बजे से पहले 2 ही बजे से बैठा हुआ है, क्योंकि मिस ना कर जाए, हम सो ना जाए, और वो बैठा हुआ है, माने वो ना सो जाए घर पे और ट्रेन निकल जाए या हम तक कहीं चले जाए और फंस जाए हम। कैसे कैसे खेल होता है सुनिएगा। ये सब लोग हैं जो बड़े बड़े जय्यत लोग हैं, लेकिन पैसे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। लंबी लंबी गुफ्तगू में सब वो हलफ से बोलेंगे है, और लेकिन जब मामला पैसे का आएगा तो हलफ में हड्डी अटक जाती है या कुछ देने की बात आती है। ये सब देखा हुआ तमाशा जो देखने। मैं स्टेशन पर उतरने वाला, ट्रेन रुकी, उसमें मेरा एक नुकसान भी हो गया। बाद में आदमी गासिब हुआ जिसको हमें वो शाल दिया था, बाद में हमसे अल्लाह का करम था कि वो अलग हो गया हमसे। उसने एक जगह हमको शाल दी थी, जगह कोई मस्जिद हमने इसका तकलीफ की, वो शाल हमारी ट्रेन में छूट भी गई। अल्लाह जाने किसने पहना हुआ, अल्लाह ने गासिब हो गया हो, हमसे तो जाने वो शक। उस हंगामे में हुआ ये, जब हम ट्रेन को उतरे तो भाई हमें धक्का देकर ट्रेन में चढ़ा रहा है, हम उतर रहे हो चढ़ा रहा है। कहा आप 2 मिनट ट्रेन रुकी, आप जानते हो ट्रेन जिसे आप यहाँ पे वैशाली कहते हैं 3 मिनट स्टेशन अलीगढ़ स्टेशन में रुकी। वो हमें भैया आप अंदर जाइए, आप दिल्ली उतरिए, यहाँ नहीं उतरना है। जो लोग बैठे वो तमाशा देख रहे हैं आप अलीगढ़ स्टेशन। ये हो क्या रहा है? एक आदमी 2, 2, 2:30, 3 बजे से इंतजार कर रहा है और कोई ट्रेन से उतर रहा है, उसको धक्का देकर चढ़ा, चलिए यहाँ नहीं उतरना, आपको जाइए टिकट डलेगा। आप मेरी बात समझिए, आप बहुत बुरी तरह फंसने वाले हैं। आप दिल खबर है कि 2 मिनट में कोई बात नहीं होगी, आपको जाना है तो निकल जाइए, आप वहीं सबको समझा, आपको समझाया जाएगा क्या होने वाला। खैर, चाहे लोग हमको पागल कहते हैं, ये तो हल्का करने के लिए तो किया ही जाता है, इसलिए कि किसी को हल्का करने का तरीका। लेकिन एक बड़ा पत्थर आप उठा के बाहर नहीं फेंक सकते हैं, तोड़ दीजिए, छोटा छोटा करके बाहर चला जाएगा। तोड़ने की कोशिश कौन इसलिए आज हो भी रही है। हल्का करो तभी ये जाने वाले हैं, ऐसे नहीं जाने वाले हैं। ये पूरा जो प्लान इसीलिए हो रहा है कि आप बहुत भारी भारी पड़ गया अल्लाह के करम से, मौला के एहसास से, और दुआ। तो हल्का क्या है, रसूलुल्लाह को क्या हल्का किया कि इनकी आवाज पहुंचे ना, जालिम उखड़े ना मक्के का। नमाज पढ़ने के हुजूर नहीं कहा था, अभी तो नमाज की बात ही नहीं है, सिर्फ एक ही बात कही, यतीम का माल ना खाओ। मुशरिक समझ गया कि यहाँ ढोंग नहीं चलेगा, यहाँ अमल चलेगा। इस बीच में वो चादर रह गई, ट्रेन खुल गई, हम ट्रेन से कूद गए। लोग हुजूर को क्या कहते थे, पागल। क्यों? जैसे पागल कहेंगे लोग पत्थर लेके दौड़ेंगे हल्का करने के लिए। शायर जैसे आता है भी तो शायद पढ़े मारना पढ़ेंगे तुम आएंगे, तो शायर वैसे ही हल्का बेचारा हो गया आजकल। शायर पढ़ा मारना पड़ेगा, शायर को हल्का कह दिया, हल्का हो गया, उसकी बात भी सुनेगा नहीं, तो पागल शायर। और ये जादूगर औरतें, अल्लाह की पनाह, पूरा कुरान रख दीजिए, पूरे कुरान का 30 पारा नजर ना आया, इतना बड़ा बाल नजर आ गया। कुरान के 30 पारे में इतनी आयतें नजर आई, एक छोटा सा बाल, कौन सा बाल निकला था कुरान। ये ताली और जो है वो दिया और झाली, इसमें जो है और बाल में फर्क क्या रहेगा? क्या है भाई, शिया तो दीन इसी का नाम है, इसी खुराफात का। इमामों ने मेहनत की है बड़ी बड़ी चीजों के लिए, सब हमारे दीन को बर्बाद करने के इजराइल से काम चल रहा है। पंजाब ईरानी ये पूरा सिलसिला हमें क्यों डाला जा रहा था? इसलिए कि जिस जगह हम जाने वाले थे उनका एक बहुत बड़ा फ्रॉड था, 2 करोड़ रुपए का, उस पर हमने हाथ डाल दिया और ये लोग हमको एक बड़े जुर्म में अरेस्ट करवाने वाले थे, केस तैयार था। भाई बोले आप निकल जाइए, वही आप समझ रहे हैं कौन सा केस रहा होगा, क्या मामला वहाँ चल रहा। लेकिन हम उतरे और मामला हुआ और फिर बहुत बड़ी बात बढ़ी, निकल रहा है बच के निकले। तो कोई इंतजार करे कि चाय पिलाएंगे और डंडा लेके खड़ा हो जाए तो क्या समझिएगा। मदीने का यहूदी इंतजार कर रहा है, हुजूर आएंगे तो हम ईमान लाएंगे, है कि नहीं? काफिर से कहता है तुमको जितना मारना है मारो, हुजूर आएंगे तो हम ईमान लाएंगे। और जब हुजूर मदीने में आ गए तो काफिर तो दोस्त हो गए और यहूदी दुश्मन हो गए। वजह क्या थी? सिर्फ एक, हुजूर ने कहा कारोबार क्या है तुम्हारा? कहा कि कारोबार है सूद का, एक्सप्लॉयटेशन का।
یہ سب جو ہوتا ہے حرام کاروبار. حضور نے کہا اس کو چھوڑو. اس نے کہا دیکھیے 4 رکعت کی جگہ پہ 40 رکعت کہیے گا نماز پڑھ لیں گے, میرے دھندے میں نہ بولیے, میرے دھندے میں بولیے گا تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. خیبر میں بھی آئیں گے, خندق میں بھی آئیں گے, ہر جگہ آئیں گے. وہ اور بات ہے آپ کالی ہمیں مار دے, ہم لوگ بھی دھندے میں بولے تو یہ آئے. یہ اور بات ہے کہ مار دلیل ہو کے گئے, چاہے امام باڑے سے گئے ہو, چاہے میدان سے گئے ہو, چاہے ممبر سے گئے ہو. نتیجہ کیا نکلا؟ کہا جب آپ صاحب میرے کاروبار میں مت بولیے. مولوی کو اسی حد تک 99% قوم برداشت, 90% کہی جو آپ ریشیو نکالیے, تبھی تک قوم برداشت کر جب تک کہ دھندے میں نہ بولے. نکاح پڑھانے آئیے, ان کہتوں کا 4 سے زیادہ پڑھ دیجیے گا, منہ بنا کے سن لیں گے. سننا کسے ہے؟ سب تو اپنا کپڑا دکھانے آئے ہیں, اپنا میک اپ دکھانے کے لیے, اپنا سوٹ پینٹ دکھانے کے لیے. کسی کو نہ حقیقت سے مطلب, نہ کسی کو حقیقت سے مطلب ہوتا تو یہ 5 روپے کی جگہ پہ 5 لاکھ کی شادی ہو جاتی. اگر حدیث قصاص سے مطلب ہوتا تو یہ 5 روپے کی جگہ پہ 5 لاکھ کی شادی ہوتی. اگر خطبہ نکاح کی اس آیت سے مطلب ہوتا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ, تم اللہ کے فضل پہ شادی کرو, اللہ شادیاں کرو. غریب ہو گئے اللہ غنی بنا دے گا. یہ کہاں لکھا ہے کہ سسرال غنی بنا دے گا؟ صلوات. اب کوئی سسرال کو اللہ میاں ماننے لگے تو ادھر سے بھی دیا, ادھر سے بھی دیا. تجربے کی بات ہے, آپ سب اس میں قریب قریب ایک آدھے سے زیادہ آبادی کی مسلمان حد کو پار چکی ہے سسرال والی. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی بنائے گا. کیا لکھا ہے کہ فضل میں ہے کہ سسرال سے بنائے گا. اب سسرال کو خدا مانو گے تو بنائے گا سسرال. اللہ کو مانو گے ہر جگہ بنائے گا. دنیا چاہے گی کہ ان کو بائیکاٹ کر کے الگ کر دیں, تمہاری یاد دلا دے گا کوٹ کے اندر تم کیا چیز جتنا کہو اتنا خرچ کر کے. اللہ کا فضل یاد رکھیے گا, اللہ غنی بناتا ہے. ابھی 2 باتیں رہی ہیں, میں وہاں تک جاؤں گا. اللہ ایک بات اور آئی ہے کیونکہ ہمارے سامنے زمان نسلیں ہیں. 1000 لالچیں ہوتی ہیں, 1000 طریقے کی لالچ دنیا کے ظالم دیتے ہیں. جو ظالم اپنی کرسی کے لیے ڈرے ہوئے ہیں, جو اپنے دولت کے لیے, اپنے پوسٹ کے لیے ڈرے ہوئے ہیں. لیکن غنی اللہ بناتا ہے. دولت اللہ اپنے فضل. دولت نہیں ہوتی جو کروڑوں اربوں کی لندن کا ہوٹل خرید دو. ابھی ہندوستان کا سلنڈر بیچ کے لندن کا سب سے بڑا ہوٹل خرید لیا, پورا ہندوستان بیچ کے پورا لندن خرید لیں گے. دیکھ ہی رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. نہیں 2 ہی روپیہ دے گا سکون اور عزت دے گا, 2 کروڑ دے گا ذلیل کر دے گا. اللہ کا فضل. قرآن کیا کہہ رہا ہے جمعے کی نماز میں؟ ہر جمعے میں آپ پڑھتے ہیں لیکن ادھر لاک ڈاؤن میں 4-5 جمعہ نہیں ہوا ہے, پھر ہوگا انشاءاللہ. اس جمعے میں تو لوگوں کی دعا تھی کہ اللہ کرے ان کا یہ آخری جمعہ رہا ہو. جمعہ 8 دن کا ایمان یہی دعا کرتا ہے, صلوات ہو جائے. دعا تو بڑی بڑی کرتے ہیں, اپنے لیے اتنی دعا کر لیتے میں تو بچ جاتے. میرے لیے اتنی بد دعا کی تھی اتنی اپنے لیے دعا کر لیتے. مٹھائی کھا رہے تھے کھڑے ہو کے بیچ کے, شرم نہیں آتی, خدا لعنت کرے تم لوگوں پر. یہ مٹھائی اس لیے بٹ رہی تھی کہ اب تو گیا یہ وہاں سے, دیورات تو وہی بیٹھے ہوئے ہیں, ملک الموت اٹھا کے لے جائیں گے وہاں سے, ہے کہ نہیں. ابھی مٹھائی کھاتے ہیں, وقت کی زمین بیچ کے پورا مٹھائی کا ہوٹل کھا جائیں گے. اب تمہیں تمہاری لعنت کھا رہی ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیں ذرا, غور کریں. کیوں بٹی تھی مٹھائی؟ اس لیے مٹھائی بٹی تھی نا کہ تو گئے تو یہی بہت بڑے روڑا ہے بیچ میں, پھر وقت بکے گا, کمرہ میں اللہ بک گیا, پھر لال پورا اسرار کا وقت بچے گا جو مر گیا, پورا جو ہے وہ قلوہ بکے گا, لوگوں کا کروڑوں کا روپیہ پھنسا ہوا ہے. تو مٹھائی کھاؤ. ابھی تو یہ اسٹارٹر ہے, یہ مٹھائی ان کے لیے اسٹارٹر تھی, وہیں پہ یہ ٹرٹر ہو گئے. صلوات بھیجے.
صلوات خیر، تو اللہ کا فضل پروردگار یہ بہت اہم ہے. جمعے کی آیت، جب نماز تمام کرو تو فضل پروردگار کی تلاش ہو جاؤ، دولت کی تلاش میں نہیں. کیونکہ ابھی یہ 2 گھنٹہ دکان کھول کے بیٹھا ہوا تھا، جمعے کی اذان ہو رہی تھی پھر بھی بیٹھا تھا، جمعے کی نماز وہ تم سے 2 پیسہ زیادہ کمایا ہوگا، لیکن اب جو اس کے مقابلے میں 2 پیسہ زیادہ نہیں کماؤ گے. لیکن جب جاؤ گے تو اللہ فضل دے گا، ہو سکتا ہے اس کا پیسہ اس کے لیے مصیبت بن جائے، تمہارے لیے تمہارا رحمت بن جائے. فضل پروردگار سب پروردگار کی طرف سے ہوتا ہے. محبت دل میں اللہ ڈالے گا. فضل پر اس پہ زندگی بھر ہم یقین رکھیں، زندگی بھر اعتبار رکھیں. اسی لیے اب سنیں، جناب حضرت ابراہیم نے جب اپنی اہلیہ سارہ کو، ہے کہ نہیں، ہاجرہ کو مکے میں چھوڑا تو سارا پھر اس کے بعد جو ہوا وہ ایک حج کے رکن بن گئے. وہ سب آپ کی نظروں کے ساتھ. اب جملہ اس کا بنیادی جملہ یہی عقیدہ جو ہے مین ہوتا ہے، اور یہی اگر مضبوط ہوگا تو پھر عمل میں. لیکن عقیدہ سے زبانی ہے، فیس بک والا عقیدہ ہے. اب کیا ہے، صرف اتنا سا کام، ایک چیز آئے فارورڈ کر دیجیے. ہم ادھر زندگی میں بیکورڈ ہو رہے ہیں، ادھر میسج فارورڈ ہو رہا ہے. اب بتائیے زندگی میں تو ہم بیکورڈ ہو گئے، صرف میسج فارورڈ ہو رہا ہے. کوئی آیا سب نے ایک لائن سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اچھی بات ہے، ماشاء اللہ لکھیں گے، نہ اللہ تو نہیں لکھیں گے، لیکن اس کے اوپر عمل بھی کریں. نہیں تو سارا کچھ تو فیس بک ہو گیا نا، سارا تو وہی سے ہو گیا. تو فیس بک والی تبلیغ نہیں، فیس بک والا دین نہیں. عمل و یقین کی منزل عقیدہ پکا والا، صرف بحث کرنے کا ٹیبل ٹاک نہیں، جس کے لیے خود آیت اللہ جو والے عام نے ایک جملہ کہا تھا، میں یاد بھی ہے. تو 2 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، شہوت علمی، شبہ علمی. جو شبہ علمی ہے یعنی شک و شبہ علم ہے، اس کا جواب ممکن ہے، لیکن علم کی شہوت ہے. ہم کو لوگ بڑا کہیں، ہمیں بڑا عالم کہیں، ہمیں وقت کے پہلے حجت الاسلام اور اس کے پہلے آیت اللہ کہہ دیں، یہ سب جو ہے شہوت ہے. شہوت علمی کا کوئی جواب نہیں ہے. ہم ذرا فلسفے کی بحث کریں تو عام لوگوں سے الگ لگیں. ہم ذرا گاڑی اردو بولیں اور فلسفے میں ڈوبیں تو عام لوگوں سے تھوڑا سا الگ لگیں، ہے کہ نہیں. الفاظ کی گہرائی میں ایک دم ٹھیک ہے، سب صحیح ہے، لیکن کچھ عمل کی گہرائی میں گزرے. سب بیلنس زندگی ہے. اگر ادھر الفاظ اچھے ہیں اور کردار گڑبڑ ہے، بدی تینت کی چھپ سکتی نہیں شیریں زبانی سے، دل اچھا ہو تو مٹ جاتی ہے شاید بس زباں ہو کر. تو ایک ہے شبہ علمی، ایک ہے شہوت علمی. شہوت علمی کا کوئی جواب نہیں ہے. شہوت شبہ جو ہے شک و شبہ ہے. ہمارے اماموں نے ہمارے اماموں نے اس کا جواب دیا. تو یہ سارے معاملات میں اماموں نے ان چیزوں کا جواب ہمیشہ دیا. عقیدہ جب پکا ہوگا تو یہ بنیادی، اس کا ساری چیزیں خود صحیح. عقیدہ سے زبانی ہے، فیس بک والا ہے، اپنے عالم ثابت کرنے کے لیے، بہت بڑا مولائی ثابت کرنے کے لیے صرف گفتگو کر رہے ہیں، اور عمل میں 2 روپیہ نہیں نکلتا ہے. عمل میں 2 منٹ حق کے فیور میں نہیں بول پاتے تو فائدہ کیا. تو جب جناب ابراہیم جناب ہاجرہ کو مکے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیا کہا ہے، یہ بہت ہے، ساری چیزیں یہ جملہ کا معبود. دیکھیے یہ ہے للہیت. دیکھیے ہم کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو علماء کی ضرورت ہے، لیکن ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نہ ہم عوام کی چاپلوسی کریں نہ وہ ہماری چاپلوسی. حق بیان کام کی بات کریں، شیعت کی بات کریں، جو بیلنس اس میں بات کریں، نہ چاپلوسی ہو نہ بدتمیزی ہو. یہ بیچ کا راستہ ہے. ہم لوگ کسی سے نزدیک ہونے کے لیے چاپلوسی کرتے ہیں، بلا وجہ کی تعریف کرتے ہیں، کسی کے دل میں گھسنے کے لیے بلا وجہ کی تعریف جو جس کے وہ لائق نہیں ہے. لیکن جو طریقہ ہے، لیکن عوام کے بغیر نہ میرا کام نہ عوام کا علماء کے بغیر، یہ ایک دوسرے کا آپ دوسرے کے لیے. لیکن اس کے لیے مولانا نے ایک وقت طریقہ تو بتایا کہ اس کے دروازے پہ جاؤ کہ جو باوفا ہو، باعزت ہو، دیندار ہو. اس کے علاوہ کسی چوتھے کے دروازے پہ نہ جاؤ، بے ایمان کے دروازے پہ نہ جاؤ، ظالم کے دروازے پہ مانگنے نہ جاؤ. ہے کہ نہیں؟ یہ سب موجود ہے آپ روایتوں کے سامنے. ایک شخص آتا ہے، مولا وہ کہتا ہے کہ مولا ایک روایت بیان کیجیے. ایک روایت میں آپ کے بابا کی پڑھی، کیا یہ صحیح ہے؟ کہا کہ ہاں بولو. کہا کہ مولا نے کہا کہ ضرورت پورا کرنے کے لیے اس کے در پہ جاؤ جو باحیا ہو، با ایمان ہو، باوفا ہو، دیندار ہو. یہ 4 روایتیں 3-4 کو ایک جگہ کر کے 3-4
تو مولا نے کہا کہ ہاں. اب وہ دیکھیے کیا پیارا انداز ہے. مانگنے کہا کہ مولا ان سارے صفات میں آپ سے بہتر کون ہوگا؟ آپ سے بڑا دیندار کون؟ آپ سے بڑا باحیا کون؟ آپ سے بڑا حیادار کون؟ آپ سے بڑا شجاع کون؟ اور ہمارے نا اس نے یہ جملہ کہا، اس کی مراد بھی پوری ہو گئی، مولا کی تعریف بھی ہو گئی اور وہ چلا گیا. یہ ہے طریقہ. تو اللہ نے بھی اور فرمایا جناب ابراہیم نے بھی اللہ کو کیا کہا؟ معبود میں تیرے گھر کو، آپ یہ یاد رکھیے گا، عقیدہ پکا رکھیں، پروردگار پہ پورا بھروسہ رکھیں، ائمہ معصومین کے وعدوں پہ پورا بھروسہ رکھیں. ائمہ معصومین کے اسے رہنے آپ لوگوں کو مدینہ صلوات بھیجے گا. ائمہ معصومین کے وعدوں پہ پورا بھروسہ رکھیں. جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ جناب ابراہیم نے کہا معبود میں اپنی بیوی اور بچے کو تیرے گھر کو آباد کرنے کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں یہ نہیں کہ گھر کے آبادی کے نام پہ اپنا مکان پینٹنگ ہو رہی تھی بہتوں کی. جب مسجد پینٹ ہوتی تھی ان کا مکان پینٹ ہوتا تھا. جب مسجد میں کچھ کام ہو، ایک گرل مسجد میں لگے تو 2 در گرل ان کے گھر میں لگ جائے. ایک کچاڑا گھر میں ہو تو 2 کام کہیں اور ہو جائے. وقت بھی 4 کٹھا بیچی تو 10 روپے کا کام کر دیا. وہ نہیں خالص بات کی جناب ابراہیم. معبود میں اپنے بیوی بچے کو جناب ہاجرہ کو جناب اسماعیل کے سلسلہ ہونے والا تو کیا کہا؟ میں ان کو چھوڑے جا رہا ہوں تیرے گھر کو آباد کرنے کے لیے، نہ کہ تیرے گھر پہ نام پہ اپنے گھر کو چلانے کے لیے. کہ بہت جگہ یہ ہوتا ہے کھلتا کچھ اس کے پہلے گھر لوگوں کا آباد ہونے لگتا ہے. تو کہا کہ میں تیرے گھر کو نہیں، میں تیرے گھر کو آباد کرنے کے لیے اپنے اب جناب ابراہیم کسی کے دروازے پہ چاپلوسی کرنے نہیں گئے، وہاں پہ کوئی تھا نہیں، چلے گئے. کیا کہہ کے گئے؟ معبود اب تو لوگوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دے کہ یہ ان کا خیال رکھیں. دونوں باتیں ہوگی، صرف وسیلہ نہیں اور صرف اللہ نہیں، اللہ والا وسیلہ ہوگا تو وہیں پہلے پائے جاؤ گے. آج بھی جہاں تک کسی تک مولوی قوم کو برداشت کرتا اور قوم مولوی جہاں لگا کے دھندے کے خلاف ہے، وہاں بہت سے ایسے لوگ جن کے دھندے چوپٹ ہوتے ہیں وہاں کو نہیں بلائیں. ان کی حرام کاری، جن کا ظلم ہوتا ہے. تو ہم لوگ کو جب اب سنیے جو کہنا ہے، ہم لوگوں کو جب کوئی بلاتا ہے تو اپنے استاد سے کیا کیا ایک فلاں جگہ میں آپ دیکھیے مولا نے مبلغ کو کیا کہا. مولا نے جو تبلیغ کرنے جانے والا ہے چھٹے امام نے اس سے کیا کہا؟ کوئی مولوی آیا ملنے کے لیے، کوئی مبلغ آیا ملنے کے لیے، کوئی حجت الاسلام آیا ہوگا ملنے کے لیے، چھٹے مولا ہم فلاں جگہ تبلیغ کو جا رہے ہیں. مولا نے کیا کہا وہ سنی، اور ہم کیا کہتے ہیں وہ سنی. ہم لوگ اپنے استاد جو آج کل چل رہا ہے ہمارے حضور فلاں جگہ جا رہے ہیں مجلس پڑھنے، آپ تو پہلے جا چکے، کیسا نقطہ چلتا ہے، پتہ ہی چل گیا کہ اب اس کا نقطہ جو ہے اڑوانے والا ہے. حضور وہاں کیا لوگ پسند کرتے ہیں؟ تورا کہ اصلاحی مجلس. ڈاکٹر کبھی مریض سے پوچھتا ہے کہ تم کون سی دوا پسند کرو گے، لیمن جوس یا لالی پاپ؟ یعنی یہ جھولا چھاپ مولوی اور جھولا چھاپ ڈاکٹر سلامات میں. دور سے حکیم صاحب کے ہاتھ میں آپ تاغا پکڑا دیجئے، اور ادھر مریض کے ہاتھ میں تاغا پکڑ کے بتا دیتے تھے کہ تمہارا قلب کا ریٹ کیا ہے اور تمہاری بیماری کیا. پہلے تو سنا کہ اللہ جل کہانی لطیفہ بھی تو کہانی ہو. ادھر 10 میٹر دور پہ کوئی آدمی بیٹھا، اس کے ہاتھ میں تاغا پکڑا ہے، اپنے ہاتھ میں تاغا پکڑا.
اور تاگے کے وائبریشن سے پکڑ لیا کہ اس کے پیٹ میں درد ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے. اسی طریقے سے ایسے ایسے لوگ آج بھی ویسے ڈاکٹر چلنے کے انداز سے بتا دے گا حضور آپ کو بیماری لگتی ہے، بیٹھ کے نف پکڑتا ہے بیماری بتا دیتا ہے جو پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے، تو نہیں پوچھتا ہے کہ مریض سے